السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم اور آپ اپنی ہوسٹ سہیرہ طارق کے ساتھ۔ میری دعا ہے کہ آپ لوگ جہاں بھی رہیں خیر خیریت سے رہیں، اپنوں کے ساتھ رہیں اور پرسکون رہیں، صحت مند رہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے پاکستان کی، پاک انڈیا جنگ کے حوالے سے ہم آپ کو وقتاً فوقتاً اپڈیٹ بھی کر رہے ہیں، جیسا کہ کل کی ایپیسوڈ میں بھی ہم نے عوام کا رد عمل آپ کو دکھایا تھا، جس میں ڈیفرنٹ سپاٹس پر ہم لوگوں کے پاس گئے تھے، ڈیفرنٹ جو طبقات سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کی رائے ہم نے جانی تھی کہ آیا کہ پاک انڈیا کشیدگی جو اس حد تک بڑھ چکی ہے اور دونوں ممالک کے درمیان جو بھی جنگ کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے، اس وقت ہماری جو پاک فوج ہے، ہماری آرم فورسز ہیں، ہمارے سیکیورٹی ادارے ہیں، ہماری حکومت ہے، سب لوگ مل کر معاملات کو جس طرح سے ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں بات کریں گے ہم اپنے ملک کی یوتھ سے، کیونکہ یوتھ کسی بھی ملک کی، کسی بھی قوم کی سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد آبادی کی جو ہے وہ اس وقت نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں۔ اس وقت ان کا کیا جذبہ ہے جنگ کو لے کر، موجودہ صورتحال کو لے کر، نوجوان کیا سوچ رکھتے ہیں، ان کا کیا رد عمل ہے، ان کے کیا تاثرات ہیں، آج کے پروگرام میں جانیں گے اور دیکھیں گے کہ ہمارے جو یوتھ پاکستان کی یوتھ ہے وہ کتنی تیار ہے اپنی پاک افواج کا ساتھ دینے کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کرنے کے لیے۔ تو آئیے چلتے ہیں اور اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جی ناظرین، میرے ساتھ اس وقت کچھ لڑکیاں موجود ہیں، آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام صالحہ منان ہے۔ آپ کا نام کیا ہے؟ علیشہ رضا۔ ٹھیک ہے، کیا کرتی ہیں؟ اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ یہ جی اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اے ڈی پی میٹ کر رہے ہیں سینٹرل کالج سے۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی ٹھیک ہو گیا۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ موجودہ جو صورتحال چل رہی ہے پاکستان انڈیا کی، اس سے باخبر تو ہوں گی آپ، اس پر آپ کی کیا سوچ ہے؟ کیا لگتا ہے آپ کو جو ہو رہا ہے اس سارے سینیریو میں؟ یوتھ کیا سوچ رہی ہے ہماری؟ بات یہ ہے کہ اگر انڈیا میں اتنا دم ہوتا تو وہ دن کے اجالے میں ہی حملہ کرتی۔ رات کے اندھیرے میں انہوں نے اگر بہاولپور پہ فرسٹ اٹیک کیا تو انہوں نے رات کے اندھیرے میں کیے۔ انہیں پہلے سے ہی پتہ تھا کہ ان کے اندر خود اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ دن کے اجالے میں اٹیک کریں ہم پہ۔ اور اگر وہاں ہماری پاک فوج، پاک آرمی اگر وہاں واگا بارڈر پر ہے تو ہماری یوتھ یہاں پہ پاک آرمی کے ساتھ اور اپنے پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں، پاکستان نہیں ہے تو ہم لوگ نہیں ہیں۔ اور پاک آرمی کے ساتھ ہماری یوتھ اور پورا پاکستان، پاک آرمی بارڈر پر ہے اور ہم لوگ یہاں پہ اکٹھے پاک آرمی کے ساتھ ہیں۔ کتنے تیار ہیں آپ پاک افواج کا ساتھ دینے کے لیے؟ کیونکہ 2 دن سے جو ظلم اور بربریت مودی سرکار کر رہی ہے، انڈیا پاکستان کو جس طرح سے ٹارگٹ کیے ہوئے ہے پچھلے 2 سے 3 روز سے، اور ایون کہ 2 مہینوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنگ کی جائے گی، اور اب جنگ کا آغاز انہوں نے کر دیا ہے۔ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ پتہ ہے کہ ساری سچویشن کیا چل رہی ہے، تو آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے؟ دکھ ہو رہا ہوگا کہ معصوم پاکستانیوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، کیسا فیل ہو رہا ہے؟ بہت برا ہو رہا ہے، بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا۔ پاک فوج کو، آپ کے کنٹری کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے، تو آپ پڑھی لکھی ہیں، اس وقت ملک کا سرمایہ ہیں، آپ کیسے ساتھ دیں گی؟ جو کچھ ہو سکے گا کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ تعلیمی ادارے یا انسٹیٹیوٹ وغیرہ بند ہونا اس چیز کا حل نہیں ہے، بلکہ اس چیز کا حل یہ ہے کہ ہم سب کو اکٹھے ہو کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے رہنا چاہیے، اور پاک فوج کے اس کی ہمت بڑھانی چاہیے۔ اور انڈیا جو اگر آئی ہے، رات کے حملہ جو اس نے رات کو حملہ کیا ہے، اس کو یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ کس سے ٹکرا رہی ہے، کس سے اپنی جنگ کس سے لڑنے آئی ہے۔ لیکن اگر پاک فوج وہاں واگا بارڈر پر اپنی فیملی کو چھوڑ کر لڑ سکتی ہے تو ہم لوگ بھی ان کے ساتھ لڑ سکتے ہیں۔ ایون کہ جب پاکستان قائد اعظم نے آزاد کروایا، اس وقت بھی ہم نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی تھیں، اور ہمارا انڈیا سے مسئلہ ہی یہ ہے کہ ہم 2 الگ قومیں ہیں۔ تو اب انڈیا اگر یہ سوچ رہا ہے کہ وہ یا تو کشمیر کو حاصل کر لے گا یا بلوچستان کو حاصل کر لے گا، تو میرے خیال سے یہ اس کی بھول ہے۔ کیا کہیں گی؟ جی یہ بالکل اس کی بھول ہے، اور میرے خیال میں بھارت نے کل ہی جھنڈا لہرا دیا تھا، اپنی ایک طرح سے اپنی ہار تو انہوں نے کل ہی تسلیم کر لی تھی۔ انہیں بھی پتہ لگ گیا تھا 24 گھنٹے میں کہ وہ پاکستان یا پاک فوج کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ بالکل ایسے، یہ تو
تو انڈیا یعنی کہ ایک ڈرپوک ملک ہے، ڈرپوک قوم ہے جو چند ہی گھنٹوں میں ان کی بس ہو گئی. جی جی بالکل، انڈیا ڈرپوک ملک ہے اور اس کی پہلی گواہی تو ان کا رات کا حملہ ہی تھا. اگر وہ دن میں حملہ کرتے تو ہم مانتے کہ وہ ڈرپوک نہیں ہے. انہوں نے اپنے ڈر کا مظاہرہ ہی پہلے حملے پہ ہی کر دیا تھا کہ انہوں نے رات کو حملہ کیا. بالکل ایسے ہی ہے، اور پاکستان تو ہمیشہ جو ہے وہ دن میں ہی اپنی کارروائی کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے دن کے اجالے میں ان کے اوپر اپنا دفاعی حملہ جو ہے وہ کیا تھا، دفاعی کارروائی کی تھی، جبکہ انڈیا جو ہے وہ خوف زدہ ہے، اس وقت بوکھلاہٹ کا شکار ہے. ہمارے ساتھ کچھ اور یوتھ کے لوگ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. کیا نام ہے آپ کا؟ آمنہ. آپ کا نام؟ ماہا. کیا کرتی ہیں آپ؟ CS ADCS پڑھ رہے ہیں اسٹڈی. اور آپ؟ ADS میتھ. کیا آگے ارادہ ہے، کیا بننا ہے فیوچر میں؟ انشاءاللہ سافٹ ویئر انجینئر. زبردست. سافٹ ویئر انجینئر جو لڑکی بن رہی ہے، تو اس کی اس وقت سوچ کیا ہے؟ جو ملکی حالات چل رہے ہیں تو آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہو رہا ہے؟ فرسٹ آف آل تو بھارت نے بہت ہی غلط طریقے سے پہلے تو ہمارے پاکستان پر حملہ کیا ہے، اور بیچارے جو معصوم شہری اس میں مارے گئے ہیں، بچی ماری گئی ہے، تو اسپیشلی یہ تو ہونا نہیں چاہیے تھا. اور دوسرے یہ کہ مودی نے جو رات کے اندھیرے میں یہ سب کچھ کروایا ہے، لیکن یہ کہ اس کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے ہماری پاک فوج نے، اور ان کے طیارے بھی گرائے ہیں. تو اس سے عوام کو بھی بہت سپورٹ ملی ہے کہ ہمارے پاک فوج بہت ڈٹ کر کھڑی ہوئی ہے اس چیز پر. ٹھیک ہے، تو آپ کتنی تیار ہیں اگر ملک کو آپ کی ضرورت ہوتی ہے ایک پڑھی لکھی نوجوان کی، تو آپ کیسے اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ ہم لوگ اپنے پاکستان کے لیے اپنی جان مان سب قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. ایک دفعہ مودی اپنا کاؤنٹ ڈاؤن سٹارٹ کر دے، پھر سب تیار ہیں پاکستان کے لیے جان قربان. سب لوگ ہم اپنی لائف میں مصروف تھے اور بڑے پرسکون انداز میں زندگی گزار رہے تھے، اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہماری بیک بہت مضبوط ہے، اور ہماری بیک اور ہماری فرنٹ پہ ہماری پاک فوج کھڑی ہوئی ہے ہماری سرحدوں پر، جن کی وجہ سے ہم رات کو سکون سے سوتے ہیں. ہمیں کوئی خوف نہیں ہے کہ انڈیا کتنی چالیں چل لے، کتنے ہی رافیل بھیج دے، وہ جس طرح سے فیل ہوئے ہیں آگے بھی ہوتے رہیں گے. تو آپ کیا میسیج دیں گی انڈیا کو کہ وہ اب اس کو باز آ جانا چاہیے؟ جی بالکل باز آنا چاہیے، ورنہ پھر ہم لوگ تیار ہیں، ہم لوگ کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں. ہم اپنی جان قربان کر دیں گے، اپنے پاکستان کے لیے لڑیں گے ضرور. وہ یہی چاہتا ہے کہ پاکستان کسی طرح سے خدا نہ خواستہ ڈسٹرائے ہو جائے، ڈیمیج ہو جائے، لیکن اس کا یہ خواب ادھورا ہی رہ جائے گا. بالکل ایسے ہی ہے، لیکن ہم اپنی جان ضرور قربان کریں گے. انڈیا کو اس کی اس ساری گھناؤنی حرکتوں پر آپ کیا میسیج دینا چاہیں گی؟ کہ وہ باز آ جائے اپنی حرکتوں سے، اس طرح نہ کرے. بچے مر رہے ہیں، نوجوان اپنی جانوں سے جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں کا بہت برا حال ہے اس چیز سے. تو اب یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے. تو یہ دیکھیں، پاکستان نے ہمیشہ جو ہے وہ امن کا پیغام دیا ہے. ہم لوگ امن کے سفیر ہیں. کبھی ہم لوگوں نے جنگ میں، دہشت گردی میں، لڑائی میں کبھی پہل جو ہے وہ نہیں کی ہے. ٹھیک ہے، اور ایون کہ لاہور کے بارے میں تو ابھی پچھلے دنوں خبر بھی آ رہی تھی کہ نیو یارک سٹی سے بھی وہ آگے نکل گیا ہے پیسفل سٹیز کی لسٹ میں. تو ایک بہت بڑی بات ہے، لیکن ہمارے اتنے پرسکون ملک کا سکون انڈیا نے تباہ کر دیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ انڈیا کو آخر خار کیا ہے پاکستان سے؟ تکلیف کیا ہے؟ تکلیف یہی ہے کہ مطلب ہم لوگ ان سے آگے نہ نکل جائیں، یا ہم لوگ ان لوگوں کو ہماری ہر ایک چیز سے پرابلم ہے. انہیں پرابلم ہے کہ یہ لوگ آزاد کیوں ہیں، انہیں ہم اپنی غلامی میں لے لیتے ہیں. تو ہم لوگ غلام نہیں ہیں، ہم لوگ ایک آزاد قوم ہیں اور آزاد ہی رہیں گے انشاءاللہ. بالکل ایسے ہی ہے، ہم آزاد قوم ہیں اور آزاد ہی رہیں گے، اور ہمیں آزاد رہنا آتا بھی ہے. یہاں پر ناظرین وقت ہو چکا ہے بریک کا، لیتے ہیں چھوٹی سی بریک اور پھر آپ سے ملتے ہیں. ویلکم بیک ویورز، بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ کو ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ہماری یوتھ کے اس وقت کیا خیالات ہیں، وہ پاکستان کے لیے کس حد تک جانے کو تیار ہیں، کتنی تیاری کر لی ہے انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ غماد حسن. آپ کا نام؟ کبیر خان. اور آپ کا کیا نام ہے؟ سید زین علی. تینوں اسٹوڈنٹ ہیں آپ؟ جی. کیا پڑھ رہے ہیں؟ فرسٹ سیمسٹر ADP میتھ. میں بھی میتھ ADP. جی ADP میتھ. تو بڑے بڑے خواب ہوں گے، فیوچر میں یہ بننا ہے، اس طرح سے آگے جانا ہے، لیکن اس وقت جو ملکی صورتحال ہو چکی ہے، انڈیا نے جنگ کا آغاز کر دیا ہے، جارحیت پر اتر آیا ہے اور زیادتی پر زیادتی کیا جا رہا ہے. آپ کا کیا رد عمل ہے اس پر؟ کیا آپ کی رائے ہے؟ انڈیا کچھ بھی کر لے، انڈیا ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا. الحمدللہ مسلمان ہیں. غزوہ بدر میں بھی 313 صحابی تھے.
ٹھیک ہے. 1000 کا کفار کا لشکر تھا. ٹھیک ہے. الحمدللہ جیت مسلمانوں کی ہوئی تھی. کیوں؟ ایمان مضبوط تھا. الحمدللہ ابھی بھی ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے. فوج ہمیں جب بلائے گی ہم فوج کے پیچھے جائیں گے. ہم جنگ کے لیے تیار ہیں. الحمدللہ انڈیا ہمارا کفار ہمارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. ایمان کی جنگ میں ہم سے کوئی نہیں جیت سکتا. کیا چیز ہے جو آپ کے ایمان کو اتنا مضبوط رکھے ہوئے ہے کہ انڈیا اتنی بڑی تعداد میں اتنی بڑی فوج کے ساتھ بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتا؟ ہمارا اللہ پہ یقین ہے الحمدللہ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یقین ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد صحابت الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جس طرح کا ایمان انہیں ہمارے میں بھرا ہے, جس طرح کی تعلیمات انہوں نے ہمیں دی ہیں, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا کے انہوں نے ہمیں بتایا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ہمارے میں الحمدللہ بہت ایمان ہے. اللہ کا شکر ہے. ہم پیچھے نہیں ہٹنے والے. ٹھیک ہے. ابھی بھی انہوں نے میزائل پر آ کے جو ہمیں ڈرانا چاہا, کیا خاک ڈرا لیا. جو ڈرایا تو گھر میں نہ بیٹھے ہوئے ہوتے. الحمدللہ یہ کھڑے ہیں مقابلہ کر کے تیار بیٹھے ہیں یہاں پہ. بالکل ایسے ہی ہے. یہاں پر کھڑے ہیں ہمارے یوتھ اور ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں, یہ تو صاف نظر ہی آ رہا ہے. آپ مجھے بتائیں پاک انڈیا جنگ کے حوالے سے کیا کہو گے؟ انڈیا نے پہل کر دی اور اتنا بزدلانہ حملہ کیا رات کی تاریکی میں, رات کے آخری پہر جا کر انہوں نے وار کیا, لیکن اس میں بری طرح ناکام ہو گئے. انڈیا ہے ہی بزدل ہمیشہ رات کو ہی وار کرتا ہے, کیونکہ ان میں جذبہ ہے نہیں, دل تو ہے نہیں بزدل, جگر تو کچھ ہے نہیں, اندر خالی جسم ہے ان کا. ہمارا ایمان کا جذبہ ہم میں, ہم بہت بڑا دل ہے ہمارا. تعداد ان کی آبادی بہت زیادہ ہے, لیکن آبادی سے کچھ نہیں ہوتا. ایمان ہوتا ہے, طاقت ہوتی ہے, جذبہ ہوتا ہے, جو کہ ان میں ہے نہیں, جو پاکستان میں بہت ہے. پاکستان میں بہت زیادہ ہے, اسی لیے پاکستان ہو گیا. انڈیا کو یہ کیوں لگ رہا ہے کہ پاکستان کا پانی بند کر سکتا ہے, ہمارا پانی رک جائے گا؟ بہت بڑی بھول نہیں ہے ان کی؟ بہت بڑی بھول ہے. پانی بند کیا ہوگا؟ پانی صرف وہاں سے آتا کیا؟ پانی اور جگہ سے بھی بہت آتا ہے. اس لیے انڈیا کو پانی بند کرے, جو مرضی بند کرے, جنگ تو ہم ہی جیتیں گے اگر ہوئی تو. جی جنگ تو ہو ہی رہی ہے. کل بھی ہم نے دیکھا, بلکہ آج صبح سویرے ہی انہوں نے ہمارے پیارے شہر لاہور کو, گجرانوالہ اور ڈیفرنٹ علاقوں سے خبریں جو ہیں وہ آئی ہیں, گو کہ ابھی اس طرح سے ان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے, لیکن جنگ والی کیفیت ہے. کئی علاقوں میں ہم دیکھ رہے تھے بلیک آؤٹ بھی ہو گیا ہے. تو آپ لوگ اپنی فوج کا ساتھ دینے کے لیے کتنے تیار ہیں؟ اگر آپ کو کوئی ہدایات ملتی ہیں یا آپ کو رضاکارانہ طور پر شریک ہونا پڑتا ہے جنگ میں, تو کیا آپ ریڈی ہیں؟ الحمدللہ ہم ریڈی ہے. ہر ٹائم وقت ریڈی ہے. اب بس ہمیں حکم دے ہماری فوج, ہم ریڈی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کا نام کیا ہے؟ سید شاہزان بخاری. مجھے یہ بتائیں کہ آپ پاک انڈیا جنگ کو لے کر کیا سوچ رہے ہیں؟ میری صرف ایک ہی سوچ ہے, جس طرح بھائی نے پہلے بتایا کہ الحمدللہ ہمارا ایمان مضبوط ہے, اس کا مد مقابل رکھتے ہوئے کہ جنگ انہوں نے کی ہمارے ساتھ رات میں, مطلب کہ 3-3:30 بجے گراؤنڈ اباؤٹ انہوں نے مطلب کہ جنگ کی, تو وہی بزدلانہ حملہ انہوں نے ہمارے پہ کیا. اگر اتنا ان کے اندر پانی تھا یا دم تھا تو ہمارے سامنے ہمیں بتایا کہ ہمارے سے سپورٹ کرتے ہیں, ہم آپ پہ بھی حملہ کر رہے ہیں تو جو کر. اب آپ کی بات, جس طرح انہوں نے ہمارا پانی بند کیا, پانی بند کرنے کے بعد دیکھیں کچھ ہی گھنٹوں کے بعد پانی کھول دیا گیا. کیوں کھول دیا گیا؟ صرف یہی پاکستانی ہماری آرمی فوج کی وجہ سے. آج ہم کھڑے ہیں اپنی آرمی فوج کے ساتھ الحمدللہ. جس طرح ہمارے ساتھ وہ راتوں پہ بارڈر پہ کھڑی ہیں, لڑ رہے ہیں, اپنے گھر وغیرہ چھوڑ کے ہمارے لیے کھڑے ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں, 24 گھنٹے ہم ان کے ساتھ ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے, کیا اس وقت لگ رہا ہے کہ کس حد تک انڈیا جا سکتا ہے؟ ویسے تو اس نے ہر حد پار کر دی ہے اور اوچھی حرکتیں کی جا رہی ہیں, ہمارے معصوم بچوں کو ٹارگیٹ کیا گیا ہے. کل کشمیر میں سچویشن ہم نے دیکھی ہے تو ان کو دیکھ کر تو دل خون کے آنسو رو رہا ہے. انڈیا کو منہ توڑ جواب پاک فوج نے تو دیا ہے, ہماری یوتھ کیا جواب دے گی؟ ہماری یوتھ بھی یہی جواب دے گی جس طرح ہمارا فوج ان کے ساتھ مطلب کہ فل مقابلہ کر رہی ہے. الحمدللہ ہم بھی اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے اپنی جو حرکتیں حدیں پار کرنی تھی وہ تو انہوں نے کر دی ہیں, لیکن اب اگر جنگ چھیڑنا بھی چاہتے ہیں تو چھیڑ دیں. ہم الحمدللہ 24 گھنٹے ان کے ساتھ کھڑے ہیں اپنی فوج کے ساتھ. جی ویئرز, مزید اسٹوڈنٹس کی طرف چلتے ہیں, یوتھ کی طرف, اور ان سے بات چیت کرتے ہیں. جی مزید لوگوں کی طرف بڑھتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ حمزہ. آپ کا نام؟ سمد. محمد حسنین. کیا کر رہے ہیں تینوں؟ ہم بی ایس میتھمیٹکس کر رہے ہیں. آپ بھی اسٹوڈنٹ؟ جی ہم بھی بی ایس میتھمیٹکس کر رہے ہیں. تو کیا لگ رہا ہے, ملک کی صورتحال سے باخبر ہیں آپ؟ ہاں جی بالکل, ہمیں ہر چیز کی خبر مل رہی ہے. کس طرح بزدل قوم ہم پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہی ہے رات کے اندھیرے میں, لیکن ہمیں الحمدللہ اپنے ملک پہ, اپنے پاک آرمی میں بھروسہ ہے. وہ ہمارے محافظ ہیں اور وہ اپنی جانوں پہ کھیل کر ہمیں حفاظت میں رکھے ہوئے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہماری پاک فوج کا جو جذبہ ہے وہ انڈیا اسی سے ہی خوف کھا رہا ہے, اور چند گھنٹوں بعد ہی ہم نے دیکھا وہ معافی تلافی پر اتر آئے تھے کل پرسوں رات بزدلانہ حملہ کرنے کے بعد. تو انڈیا ایک قوم کے طور پر بزدل قوم ہے. ہاں جی بالکل. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے جب بھی جنگیں ہوئی ہیں پاکستان جیتا ہی ہے, اور انڈیا کا یہ خواب ہی رہ جاتا ہے پاکستان کو ناکام کرنے.
हाँ जी बिल्कुल ऐसे ये बुज़दिल कौम हमेशा डर के पीछे भाग जाती है, जैसे कि इंडिया ने किया भी है। 1965 में भी ऐसा ही किया था, इन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान को फ़तह करके आएंगे, लेकिन पाकिस्तानी मुहाफिज थे, उन्होंने अपनी जानों पे खेल के मुंह तोड़ जवाब दे के उनको भगाया था। इस बार भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है कि इनको भागने पे मजबूर कर दिया और ये हमेशा ऐसे ही शिकस्त खाएंगे। ठीक हो गया। हमारे मुल्क के नौजवान इस वक्त क्या सोच रहे हैं इंडिया के बारे में, जो इंडिया हमले कर रहा है, जारियत पर उतरा हुआ है, क्या जवाब देना है उनको? मैं बस यही जवाब देना चाहूँगा कि हम अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं। वो जब भी हमें मतलब पुकारेगी हम उसके बिल्कुल पीछे खड़े हैं। इंडिया का बस यही काम है कि वो छुप के हमला कर सकती है। आखिरी दफ़ा भी उसने रात के अंधेरे में हमला किया था, उनका मुंह तोड़ जवाब दिया था। रात के अंधेरे में उसने हमला किया और हमने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। वो जब भी पुकारेगी हम उसके पीछे खड़े हैं। क्या सिचुएशन देख रहे हैं इस वक्त मुल्क की? इंडिया तो हरकतों पे हरकतें किए जा रहा है और अपनी हर हरकत में नाकाम हो रहा है। वो जो आर्जी खुशी थी उनकी, वो अब बहुत बड़े गम में बदल गई है, मुंह की खानी पड़ी है उनको। तो आपकी क्या राय है इस पर? इंडिया हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि पाक फ़ौज हमारे साथ है और हम भी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। जब भी हमें पुकारेगी हम अपनी जो ना हमारे अंदर जज्बा शहादत है, क्योंकि हम मुसलमान हैं, हमारा यकीन है, हम शहादत के लिए तैयार हैं। पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं और 1965 की जंग में भी उन्होंने रात के तरीके में हमला किया था, लेकिन कुछ भी नहीं बिगाड़ सके थे। उनको मुंह की खानी पड़ी थी और हम पाक फ़ौज के साथ हैं। इंडिया एक बुज़दिल कौम है, पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं। पाक फ़ौज जिंदाबाद। आपके अंदर ये जज्बा तो शुरू से ही होगा कि हमने अपने मुल्क का दिफा करना है, तो क्या क्या कुर्बानी देने को तैयार हो? हमें अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़ी हमारे मुल्क के लिए, हमारी कौम के लिए। हम कभी नहीं इनसे पीछे हटेंगे क्योंकि मुसलमान एक दूसरे के मुहाफिज हैं, एक दूसरे के ऐसा साथ समझती हैं, एक दूसरे के जज्बात समझती हैं। एक कौम अकेले कभी नहीं चल सकती, वो हमेशा एक दूसरे के साथ मिल के चलती हैं, जैसा कि मुसलमान हमेशा से चलते आ रहे हैं। और कुफार, ये काफिर, ये हिंदू जो भी अपना करना चाहते हैं, ये इनके बस की बात नहीं है। अल्लाह हमारा हाफिज़ है, अल्लाह हमें तौफीक देता है कि हम इन काफिरों का मुकाबला करें और इनको शिकस्त दें। बिल्कुल ज़बरदस्त। अच्छा, आपसे मैं ये पूछूंगी कि क्या हमारी सारी यूथ, चाहे वो किसी भी शहर से है, किसी भी इलाके से है, किसी भी फ़िरके से है, क्या हम सब एक ही पेज पर इकट्ठे हैं और इंडिया को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं? क्या हम अपने ज़ाती इख्तलाफात को साइड पर रख कर एक पेज पर हो जाएंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक साथ खड़े होकर मुकाबला उसका करेंगे। वो भले लड़ाइयाँ शड़ाइयाँ होती रहती हैं दूसरे मज़हब व फ़िरक़ों पे, लेकिन हम इस मामले में इकट्ठे खड़े हैं। जो वो करेगी हम सारे मिल के उसका जवाब देंगे मुँह तोड़। हाँ जी, को एंड में क्या जवाब देना चाहिए? हाँ जी, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इसमें जो भी रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे अपने हैं, सारे हमारी एक कौम है। हम इनसे नहीं डरने वाले, इनकी फजूल की झूठी ऐसे बचकाना हरकतों से हम नहीं डरने वाले। ये ऐसे ये समझते हैं कि ये हमें हमला करेंगे हमारे अक़वाम पे, हमारी मस्जिदों पे, तो इनको लगता है कि ये हमें डरा देंगे, धमका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। मुसलमान कभी कुफार से डर ही नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तानी कभी पीछे नहीं हटने वाले। पाक आर्मी हमारे साथ है और हम उनके साथ हैं। भारतीय फ़ौज जो है वो पाकिस्तानी फ़ौज का तो क्या, पाकिस्तान के नौजवानों का भी मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि हमारी यूथ का जज्बा, उनकी फ़ौज जिनकी कई सालों पर मुहित ट्रेनिंग्स होती हैं, उनसे भी कहीं ज़्यादा है। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं शॉर्ट सी ब्रेक और फिर आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक से एक दफ़ा दोबारा वापस आ चुके हैं और आपको हम आगाह कर रहे हैं कि हमारी यूथ का इस वक्त क्या जोशो जज्बा है। और हमारी यूथ का जोशो जज्बा यही है कि वो इंडिया को मार भगाने के लिए अपनी पाक फ़ौज के साथ तैयार खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। किसी भी मुल्क का जो सरमाया होता है वो उसकी यूथ ही होती है और हमारी यूथ अल्हम्दुलिल्लाह इतनी तैयार है, इतनी मजबूत है कि दुश्मन को मार भगाएगी। हमारे साथ कुछ लड़कियाँ हैं, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अलिशा अमीन। आपका नाम? मुस्कान। क्या करती हो? BSIT कर रहे हैं यहाँ से। और आप भी स्टूडेंट? जी BSIT। ठीक है, चलिए मुझे ये बताएं कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है पाक इंडिया कशीदगी की, उसको आप कैसे देख रहे हो? न्यूज़ पे देख रहे हैं किस तरह वो हमारे ऊपर नाहक हमले कर रहे हैं। उन्होंने बहावलपुर में और लाहौर में जो रात के टाइम पे हमला किया, बुज़दिली का सामना था कि उन्होंने रात के टाइम हमला किया। अगर वो चाहते तो वो हमें दिन में हमला करते ताकि हम भी उनको वापस से जवाब दे सकते। ठीक है, तो अपनी फ़ौज पे आपको कितना फ़ख्र है, कितना भरोसा है कि जैसे उन्होंने मार भगाया है, उनकी चेक पोस्टें उड़ा दी हैं और वहाँ पर एयर बेसिस ख़त्म कर दिए हैं, उनके त्यारे मार भगाए हैं, इवन कि आज सुबह ड्रोन भी उनका गिराया गया है, तो कितना आपको फ़ख्र है अपनी फ़ौज? हमें अपनी फ़ौज पर बहुत प्राउड है, बहुत फ़ख्र है कि वो अपने घर वालों को छोड़कर अपने बच्चों को छोड़कर लड़ रहे हैं सिर्फ हमारे लिए। तो ये बहुत अच्छे है कि उनमें इतनी हिम्मत है, वो बुज़दिल नहीं है पाकिस्तान कौम।
ایز کمپیئر ٹو انڈیا، کہ انہوں نے جس طرح سے پاکستان پر حملہ کیا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں پر حملہ کیا ہے، تو یہ بہت غلط ہے۔ تو مجھے یہ بتاؤ کہ بھارتی اتنی خار کیوں کھاتے ہیں پاکستان سے؟ پاکستان سے وہ اس لیے خار چاہتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا پہ قابض ہو جائیں۔ وہ چاہ رہے ہیں کہ دنیا پہ نا اس ٹائم ہمارا راج چلے، جو کہ انشاءاللہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ وہ کشمیر کو اپنی طرف لینا چاہتے ہیں، کشمیر پر حکمرانی کرنا چاہتے ہیں، بٹ جب تک ہوگا پاک فوج لڑتی رہے گی، اور انشاءاللہ تو صرف نہتے کشمیریوں پر، جموں کشمیر پر حملے کیے جا رہے تھے، جارحیت کی جا رہی تھی، اور اب وہ پاکستان کے اندر گھس کر پاکستان کی عام عوام کے ساتھ جنگ کر رہا ہے، جبکہ جنگ جو ہوتی ہے وہ افواج کے درمیان ہوتی ہے، لیکن انڈیا انتہائی بزدل ہے۔ چلیں یہ بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آئندہ کچھ دنوں میں کیا سچویشن ہوگی؟ پاکستان اسی طرح سے محفوظ رہے گا؟ پاکستان محفوظ رہ جائے، لیکن ہمارے جو سب سے زیادہ امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ہماری ایجوکیشن سسٹم پہ ہو رہا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہو فوراً ایجوکیشن سسٹم بند کر دیے جاتے ہیں، تعلیمی نظام کو روک دیا جاتا ہے۔ اب 7 مئی کو جو ہمارے پی پی ایس کے اور CHS کے پیپرز ہونے تھے ان کو بھی انہوں نے ملتوی کر دیا ہے، اور اب نہیں پتہ کہ وہ پیپرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایون کہ اب ہمارے بھی گریجویشن کے پیپر ہونے ہیں، ہمیں ٹینشن ہے کہ جنگ کی وجہ سے کہیں ہمارے تعلیمی نظام خراب نہ ہو جائے۔ ایسے ہی ہے۔ مجھے یہ بتائیں، آپ نے کہا کہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور اس کی ریزن انڈیا ہے، ہم نے سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے اداروں نے تعلیم کو ایک دن کے لیے پیپرز ملتوی ہوئے، لیکن یہ میرے خیال سے ہماری نظر میں بہت چھوٹی چیز ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر اس کا حل کیا ہے؟ چاہے جو مرضی ہو جائے، ہمیں ڈٹ کے سامنا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی تعلیمی نظام نہیں ختم کرنے چاہیے۔ جہاں اور سارے کام ہو رہے ہیں، ہمارے مارکیٹس اوپنز ہیں، ہمارے آفیسز اوپن ہیں، تو ایجوکیشن سسٹم کو کیوں روک دیا جاتا ہے؟ یعنی کہ آپ ڈرتی نہیں ہیں انڈیا سے؟ بالکل بھی نہیں ڈرتے، ہم چاہتے ہیں ہمارا ایجوکیشن سسٹم ویسا ہی رہے، تاکہ اس چیز کا ہمارے خود پر امپیکٹ بہت زیادہ پڑتا ہے کہ جب بزنس اوپن ہو رہے، لوگ اپنے سارے کام کر رہے ہیں، تو ایجوکیشن کو کیوں اس بات پر کیا جاتا ہے کہ جو ہمیں آگے جس پر ہم ترقی کر سکتے ہیں ایجوکیشن کی بیس پر، اسی کو ہی روک دیا جاتا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے ایک باشعور اور تعلیم یافتہ جو قوم ہوتی ہے وہ اپنی جنگ بہتر انداز میں لڑ سکتی ہے؟ بالکل لڑ سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا، بہت زبردست۔ اب چلیں گے مزید لوگوں کی طرف اور ان سے بات چیت کریں گے۔ جی ویورز، ہمارے ساتھ ہیں کچھ اور اسٹوڈنٹس، ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نام کیا ہے آپ کا؟ چمن بلوچ۔ اور آپ کا؟ دانیال۔ حمید الرحمان۔ کیا کرتے ہیں آپ؟ جی ADS-IT۔ ADS-CS۔ آپ بھی اسٹوڈنٹ ہیں؟ جی میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں ADS-CS کا۔ موجودہ صورتحال جو بنی ہوئی ہے، کیا لگتا ہے انڈیا پاکستان کی جنگ کی کشیدگی کی ریزنز کیا ہیں؟ کیا وجوہات ہیں جو یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ اس کے پیچھے تو فرسٹ آف آل پہلے اس نے پانی بند کیا انڈیا نے، اور پھر رات کی تاریخی میں حملہ کر دیا پاکستان پر، تو یہ انہوں نے بہت غلط کیا ہے۔ پھر ہماری فوج نے ان کو جوابی کارروائی میں انہوں نے تو بلکہ ہماری فوج نے کہا ہے کہ ہم نے یہ دفاعی حملہ کیا، جواب تو ابھی دینا باقی ہے۔ جی جواب دیتا تو انڈیا کا کچھ بھی نہیں رہنا تھا باقی۔ تو ٹھیک ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں اس کے پیچھے، انڈیا پاکستان کی جنگ کے پیچھے؟ کتنے اویئر ہیں آپ؟ مین ریزن جو سننے میں ہے وہ اصل میں کشمیر میں ایک علاقہ پیغام جہاں پہ سیر و سیاحت کے لیے ہمارے پاکستان سے بھی لوگ جاتے ہیں اور انڈیا سے بھی آتے ہیں۔ وہاں پہ کچھ پچھلے دنوں نیوز میں آیا تھا، ایشو بنا ہے، وہاں پہ انڈیا کے 1-2 مطلب کہ لوگ مارے گئے ہیں۔ انڈیا اب جارحیت پہ کیوں اترا ہوا ہے، ظلم پہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیا تکلیف ہے انڈیا کو یا مودی کو؟ پاکستان سے کیا تکلیف ہے؟ مین جو ریزن تھی ویسے بھی وہ ہمارے مخالف ہیں کافی، مطلب پہلے سے بھی کافی جنگ 1-2 بار ہو چکی ہیں۔ اس کے علاوہ جو مین جو ابھی جو ایشو بنا تھا وہ یہی ریزن تھی، اس کی بنا پر انہوں نے ہمارے اوپر پچھلے دنوں ابھی کل پرسوں حملہ کیا۔ ہمارے نزدیک جو ہے بہاولپور، یہاں پہ بھی کافی معصوم بچے مارے گئے اور کافی حد تک زخمی ہوئے، اور ہماری ایک مسجد کو بھی انہوں نے شہید کر دیا گیا، اور اس کے دفاع میں پاکستان نے بھی ان پہ کافی حملے کیے، ان کی چوکیاں وغیرہ تباہ کر دی ہیں۔ لیکن ابھی فوج کا یہ کہنا تھا کہ جی ہم نے صرف دفاع کیا، اب ہم ان سے بدلہ تو انشاءاللہ ضرور لیں گے۔ تو بدلہ لینے کے لیے آپ تیار ہیں؟ آپ کیا چاہتے ہیں، کیسے بدلہ لیا جائے، کیسے منہ توڑ جواب دیا جائے؟ جی ہاں بالکل ہم تیار ہیں۔ DGISPR نے بھی کہا کہ 1500 لوگ لے کے آؤ گے تم بلوچستان کو لے جانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے، تمہاری 10 نسلیں بھی نہیں لے جا سکتی۔ کیا اتنا جذبہ ہے ہمارے اندر؟ الحمدللہ ہمیں اتنا جذبہ ہے، ہم اگر موقع دیا جائے، ہمارے یہاں سے کافی فیملیز گئی ہوئی ہیں بلوچستان میں باقاعدہ فوج کے ساتھ مل کے ہمارے اس کا انڈیا کا مقابلہ کرنے کے، لیکن ابھی بھی اگر ہمیں کہا گیا تو جتنے یہاں پہ ہم موجود ہیں، ہم اپنے ساری فیملیز کو لے کے وہاں پہ انڈیا کا مقابلہ کرنے کے لیے جائیں گے۔ زبردست، یہی جذبہ چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا وجوہات ہیں اس کشیدگی کی، اور انڈیا چھوٹی چھوٹی اوچھی اوچھی حرکتوں پر جو اترا ہوا ہے اس کو کیا جواب دینا ہے آپ نے؟
ایک بار منہ توڑ جواب دیں گے پھر ہی یہ باز آئے گا. یعنی آپ کہتے ہیں کہ ڈٹ کے ان کا مقابلہ کرنا چاہیے. جی میڈم. ہو گیا. چلیں آپ بتائیں کہ بطور یوتھ آپ کیا میسیج دیتے ہیں اپنی پاک فوج کو کہ وہ اتنے زبردست طریقے سے انڈیا کے اوپر جوابی کارروائی کر رہے ہیں اور ان کو شکست پہ شکست دیے جا رہے ہیں. ہم عوام کو ہم فوج کو یہ میسیج دیں گے کہ ہم ساتھ ہیں, جان مال یا کسی چیز کی بھی ضرورت پڑی تو ہم دیں گے. ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں تو اپنے ملک کے لیے ہم اپنی جان بھی دے سکتے ہیں. صحیح ہے. اور آپ کیا میسیج دیں گے؟ میں یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ یہ اپنے تمام تر اختلافات کو ختم کریں اور یکجا ہو کر اپنے ملک کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جائیں اور اپنے شانہ بشانہ ہو کر انڈیا کا مقابلہ کریں تاکہ اپنے ملک کو ہم بامحفوظ کر سکیں اور اپنے بچوں کی اور تمام تر ملک کی ہم حفاظت کر سکیں. زبردست ہو گیا جی. یوتھ کا جذبہ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں اور ہم چھپ کر وار نہیں کرتے, سامنے سے کرتے ہیں, سامنے سے بولتے ہیں اور جیتتے بھی ہیں پھر جنگ میں آپ سے. تو یہاں پر وقت ہو چکا ہے بریک کا, لیں گے ایک شارٹ سی بریک اور پھر واپس آئیں گے تھوڑی دیر میں. ویلکم بیک ویورز. بریک سے واپس آ چکے ہیں اور چلتے ہیں مزید یوتھ ممبرز کی طرف, ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبداللہ. آپ کا نام کیا ہے؟ علی جاوید. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں, کیا رد عمل ہے آپ کا 2 سے 3 دن سے جو سچویشن بنی ہوئی ہے اور انڈیا پاکستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کر چکا ہے اور ہم بھی ان کو منہ توڑ جواب دے رہے ہیں. دراصل ہم سو نہیں رہے تھے, ہم جاگ رہے تھے اور صرف دیکھ رہے تھے کہ دشمن کہاں وار کرتا ہے اور اس نے پیچھ میں وار کیا تو پھر اس کو منہ توڑ جواب بھی ملا ہے. آپ کی اس سارے سینیریو پر آپ کیا سوچ رہے ہو؟ یہ تو انہوں نے بہت غلط کیا کہ عوام والی سائڈ پہ انہوں نے حملہ کیا ہے. باقی ان کو جواب تو مل گیا منہ توڑ. بگاڑ تو ہمارا وہ کچھ بھی نہیں سکتے, وہ یہ انہوں نے بھی دیکھ لیا ہے. باقی وہ جتنی مرضی ٹیکنالوجی لیں وہ ہمیں ہرا نہیں سکتے. بالکل, انڈیا ہمیں کبھی ہرا ہی نہیں سکتا, یہ اس کا خواب ہی رہ جائے گا. آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ کی کیا رائے ہے اس ساری جنگ کی صورتحال؟ انہوں نے جو ہے نا رات کی تاریکی میں مساجد پہ حملہ کر کے یعنی کہ ایک قسم کے ہمارے اسلام اور مذاہب کو یعنی کہ ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن ہم ان کو یہ یقین دلائیں گے کہ ہمارے بچہ سے بچہ جو ہے نا یوتھ نوجوان جنریشن ساری جو ہے ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہے. وہ اپنے پاک فوج اور پولیس کے ساتھ ہم وقت تیار ہیں. جیسے بھی حالات ہوں گے وہ انڈیا سے ہم کسی صورت میں نہیں ڈرتے. وہ جس طرح کے یعنی کہ کرنا چاہ رہے ہیں ان کو اس حساب سے جواب ملے گا. زبردست. اچھا, انڈین فوجی جب بھی پاکستان آئے ہیں تو وہ بہت بری طریقے سے مار کھا کے گئے ہیں, لیکن بھارتی میڈیا کھلے عام جھوٹ بول رہا ہے, سفید جھوٹ بول رہا ہے کہ ہماری فوج بہت طاقتور ہے, جبکہ ان کی طاقت ہم نے کل دیکھ لی ہے کہ وہ بس اڑ گئی. تو اس پہ کیا کہیں گے؟ وہ اصل میں ہر بندہ کہتا ہے کہ جو ہماری فوج ہے وہ ہر بندہ اپنی فوج کو پروموٹ کرتا ہے, لیکن باقی ساری دنیا سوشل میڈیا دیکھ رہا ہے. جیسے بھی آپ بتا رہی ہیں کہ جب بھی وہ آئے ہیں ان کے جہاز بھی گرائے ہیں پاکستانی فوجیوں نے اور ان کو ہر بار جو ہے نا منہ توڑ جواب ملا ہے. باقی ہر بندہ جو ہے اپنی فوج کو پروموٹ کرے گا. باقی ان کی یہ بات غلط ہے کہ جب بھی پاکستانی وہ ادھر انڈیا فوجی ادھر آئے ہیں اور وہ سلامت واپس چلے گئے. اچھا جی, ٹھیک ہے. تو آپ پاک فوج کا ساتھ دینے کے لیے کتنے تیار ہو؟ جی ہم بالکل تیار ہیں, ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں. پاک فوج زندہ باد. زبردست. اتنا بھروسہ فوج پر آپ کو کیسے ہوا؟ وہ ہمارے سرحدوں کے محافظ ہیں, ہماری فضا کے, ہمارے سمندروں کے, ہمارے زمینی راستوں کے, کہ دشمن ہماری طرف میلی آنکھ سے بھی نہیں دیکھ سکتا. تو کیا آپ کو اگر کہا جائے کہ آپ نے بھی جنگ میں شامل ہونا ہے تو آپ کیسے شریک ہوگے؟ جی بالکل, ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں, پاک فوج کے ساتھ. انہوں نے ہمیشہ جنگ کے میدان میں اپنی قابلیت دکھائی ہے. ہمیں بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پوری دنیا کو پتہ ہے کہ پاک فوج کتنی قابل ہے بڑی, اور یہ دشمن کو بھی پتہ ہے, اس لیے وہ ڈر گیا. آپ دشمن کو کیا جواب دیں گے کہ اب تو اس کو اپنی حرکتوں سے باز آ جانا چاہیے, کیونکہ پاکستان سے لڑائی اس کے لیے ہی نقصان ہے, پاکستان کا کوئی نقصان نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے, پاکستان ایٹمی طاقت بن چکا ہے. اگر وہ جس طرح کا بھی جس حساب سے وہ حملہ کریں گے ان کو اسی حساب سے واپس جواب دیا جائے گا. جس طرح سے حملہ کرے گا مودی سرکار اسی طرح سے ان کو جواب ملے گا, اور جواب مل بھی رہا ہے. اب چلتے ہیں مزید لوگوں کی طرف اور ان سے بھی بات کرتے ہیں. ہماری یوتھ, ہماری نوجوان نسل تو ہمہ وقت تیار ہے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے, اور
ہر شہری جو ہے وہ اپنے اپنے طور پر اس وقت اس کا جوش و جذبہ جو ہے وہ انڈیا کو مار بھگانے کا ہے. ہمارے جو تعلیمی اداروں کے سربراہان ہیں, جو فیکلٹی ہے, ان کی طرف بھی چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیا نام ہے آپ کا؟ حافظ خضر حیات, میں پرنسپل ہوں یہاں کالج میں. جی, یعنی آپ پرنسپل کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. ہماری جو قوم کے معمار ہیں وہ آپ کے ہاتھوں سے تیار ہوتے ہیں. یہی نوجوان آگے جا کر فوج میں بھی جاتے ہیں, سرحدوں کی حفاظت بھی کرتے ہیں, ڈاکٹرز بھی. سارے شاگرد ہیں آرمی میں. میری کل بھی ان سے بات ہوئی تو ان کے ماشاءاللہ جو جذبات ہیں میں سن کے بڑا خوش ہوا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سر ہم جو ہے نا اپنی جان دیں گے لیکن اس نسل کو سیکیور کر جائیں گے, پاکستان کو سیکیور کر جائیں گے. مطلب جو ہماری فوج کے جو جذبات ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہم سے نہیں لڑ سکتی. اور سب سے اہم بات یہ کہ پاکستان اور پاکستان کی فوج ایک امن والی فوج ہے, اور پاکستان ایک امن والا ملک ہے. بلکہ ہمارا اسلام امن اور سلامتی کا دین ہے. اسلام لڑائی جھگڑے, فتنہ فساد, ان چیزوں کو بالکل پسند نہیں کرتا. اور اسی چیز سے نفرت کرتے ہوئے, بغض رکھتے ہوئے انڈیا نے ہمارے جو مسلمان ہیں, ہماری مسجدوں پر, ہمارے مقدس مقامات پر حملہ کیا ہے تاکہ ہمیں جذباتی طور پر وہ نقصان پہنچا سکے. بالکل صحیح آپ نے کہا. یہ مطلب جو بزدل قوم ہوتی ہے نا وہ بچوں کو ناحق قتل کرتی ہے, یا مساجد پہ کسی کی جو مطلب اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ کسی کی جو مذہبی عبادت گاہیں ہیں اس کو سیکیور کریں. تو لیکن جو ہے نا انہوں نے جو کام کیا, اب انشاءاللہ اس کا ان کو جواب بھی ملے گا. ہم تو پھر مطلب خاموش ہیں. ہمارا پاکستان ایک ایٹمی طاقت ہے, اور اگر آج بھی پاکستان جواب دینے پہ فلی آ جائے تو یہ قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. اور اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ جب مسلمان, قرآن میں تو لفظ گھوڑوں کا استعمال ہوا, اس زمانے میں گھوڑوں کا دور تھا. اب اس کو میں ایئر فورس سے تشبیہ دیتا ہوں کہ ترہبون بہ عدو اللہ و عدوکم. اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آتی ہے تو دشمن جو تمہارے ہیں ان پہ خوف طاری ہو جاتا ہے. اور اب واقعی وہ بزدل ہم سے خوف زدہ ہیں, ہماری فوج سے, پاکستانی قوم سے. کل میں بلکہ دیہات میں تھا, ابھی میں نے بچوں کے پڑھے لکھوں کے جذبات سنے, کل میں نے دیہاتیوں کے جذبات سنے. وہ مطلب اتنے تیار ہیں, وہ کہتے ہیں ابھی ہمیں ہماری فوج بلائے, پاکستانی قوم ہمیں بلائے, ہم لڑنے کے لیے خود تیار ہیں. مطلب یہ بڑی بات ہے کہ ہماری قوم کا جو جذبہ ہے, عوام کا جذبہ ہے, وہ فوج ہی کی طرح ہے. ہماری جو قوم ہے, پاکستانی قوم, انڈین فوج سے بہت اوپر ہے. ان کے فوجیوں میں وہ طاقت اور وہ جذبہ نہیں ہے جو ایک عام پاکستانی شہری یا ایک 70-80 سال کے بزرگ میں پایا جاتا ہے. بالکل جذبہ ہے. تو مطلب خود فرانسیسی کمپنی یہ مان رہی ہے کہ ہمارا رافیل طیارہ آج تک کسی نے نہیں گرایا. تو یہ جذبے سے گرتا ہے. جب ایمانی جذبہ ہوتا ہے, جب وہ خالد بن ولید نے کہا تھا نا کہ تم ہمیں کس چیز سے ڈراتے ہو, جس چیز سے تم ڈرتے ہو اس چیز سے ہمیں خود پیار ہے. مطلب موت سے ہمارا مسلمان فوجی جو ہے نا وہ موت سے پیار کرتا ہے, موت سے ڈرتا نہیں ہے. اس لیے جب موت ہی اسے نہیں ڈرا سکے گی تو پھر وہ کس چیز کا خوف اس کے اوپر ہوگا. اس وقت آپ اپنی یوتھ کو کس طرح تیار کر رہے ہیں؟ آپ کے ادارے میں سینکڑوں ہزاروں نوجوان جن کی عمریں 20 سے 30 سال کے درمیان ہوں گی, ان کو پڑھاتے ہیں, ان سے مل رہے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ. ان کو آپ جنگ کے لیے کیسے تیار کر رہے ہیں؟ میں تو ہمیشہ ان کو پہلے بھی ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارا ملک ہے تو ہم ہیں, ہماری فوج ہے تو ہم ہیں. فلسطین کے ساتھ جو ہوا, جو عراق کے ساتھ ہوا, ہمارے سامنے ہیں یہ چیزیں. تو میں اس نوجوان نسل کو کہتا ہوں ہمیشہ اپنے وطن سے پیار کرو, اپنی فورسز سے پیار کرو, خود اپنے آپ سے پیار کرو. ٹھیک ہے جی. اب ہم اپنے بچوں کو کسی قابل بنائیں گے, ٹھیک ہے جی, ان کو افیکٹو بنائیں گے تو یہ ملک ترقی کرے گا. وہ ہے نا افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر, ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ نسل بنے گی, اسی نے فوج میں جانا ہے, اسی نے سرحدوں پہ لڑنا ہے, اسی نے ملک کی جو سائنسی ٹیکنالوجی ہے اس کو آگے لے کر جانا ہے. تو ان کو کارآمد بنانا چاہیے. تو انشاءاللہ پھر ہمارا ملک بھی کارآمد ہوگا اور دنیا میں اس کا نام ہوگا. اور اب بھی ہے الحمدللہ. پوری دنیا اس وقت دیکھ رہی ہے کہ اتنی بڑی طاقت کا مقابلہ پاکستانی فورسز ایسے کر رہی ہیں جیسے ان کے لیے کوئی معنی نہ رکھتا ہو. انڈیا کو بہت پہلے سے بتا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ مقابلہ نہیں کرنا, ہم لوگ مکمل طور پہ تیار ہیں, لیکن اس نے پھر بھی اوچھی حرکت کی اور ہم پر حملہ کرنے کی ناکام کوشش کی, اور ان کو ہم نے منہ توڑ جواب بھی دیا. مودی اس وقت بکھلایا ہوا ہے اور پتہ نہیں اس کو کل رات نیند بھی نہیں آئی ہوگی, اور اب تو اس کی نیندیں اڑ ہی چکی ہیں. سوچ رہا ہوگا کہ کس طرح ان پاکستانیوں کو نیچے گرایا جائے, جو کہ ناممکن ہے. ناممکن ہے بالکل. جیسے انہوں نے فوراً اپنے جھنڈے لڑائے, لہرا دیے سفید جھنڈے, تو یہ اس بات کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ وہ ڈر گئے ہیں ہم سے, ہماری فوج سے, اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. اور یہ بات ثابت ہے. قرآن میں اللہ فرماتے ہیں کہ کافر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے.
وہ بزدل ہیں بنیادی طور پہ، موت سے ڈرتے ہیں. مسلمان کا جو جذبہ ہے اس کا مقابلہ وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے. اور انشاءاللہ ہماری دعائیں ہیں اپنے ملک کے ساتھ، ہماری جو ہے نا مالی تعاون، جسمانی تعاون، ہر قسم کا تعاون اپنی فوج کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ ہم ساتھ ہیں. ٹھیک ہے جی، ہم سب ایک ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں. اور اللہ نے قرآن میں کہا کہ جب تم ایک قوم ہو کے رہتے ہو، متحد ہو کے رہتے ہو، دنیا کی کوئی طاقت تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. تو اس وقت ہم سب کو ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، نہ کوئی سیاسی جماعت ہو، نہ کوئی مذہبی جماعت ہو، ہم ایک قوم کی حیثیت سے کھڑے ہوں اور اپنے دشمن کا مقابلہ کریں. خوبصورت میسیج، بہت شکریہ. جی ناظرین، جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ نو پاور آن ارتھ کین انڈو پاکستان، تو کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو پاکستان کا بال بھی بانکا کر سکے. ہم پاکستانی جو ہیں، ہمارے جذبے کو، ہماری غیرت کو دشمن نے للکارا ہے اور اس کو ہم نے ایسا منہ توڑ جواب دیا ہے کہ وہ ڈر کے اپنے مورچوں میں چھپ گئے ہیں، اپنے ملک میں اب اپنا منہ چھپاتے پھر رہے ہیں اور ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اوپر جھوٹے بے بنیاد الزام لگانے کی. بھارتی میڈیا کی اگر ہم لینگویج دیکھ لیں تو اس سے ہی ان کا کردار، ان کی ذہنیت، ان کے اندر کی نفرت، جلن دکھائی دیتی ہے. اور مودی جو ہے اس کو بھی اس وقت اپنے اوپر شرمندگی محسوس ہو رہی ہوگی کہ وہ اتنے عرصے سے جس طرح سے پاکستان کے ساتھ جنگ کرنے کی کوششوں میں لگا ہوا تھا اور اپنی قوم کو تربیت دی جا رہی تھی کہ پاکستانیوں کا ہم یہ بگاڑ لیں گے، وہ بگاڑ لیں گے، لیکن یہ ان کی بہت ہی بڑی بھول تھی. پوری دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ انڈیا پاکستان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا اور ہمیشہ کی طرح اس بار بھی انڈیا نے پہل کر کے بہت بڑی غلطی کر دی ہے. ہمارے نوجوان تیار ہیں، جیسا کہ آج کے پروگرام میں آپ نے سن لیا ہے کہ اگر دشمن ہماری طرف بڑھا تو اس کا ہر ایک قدم توڑ دیں گے اور اس کو اس کے منہ کی کھانی پڑے گی. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنے گھر والوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا اور اپنی ہوسٹ سہیرا طارق کو اپنی دعاؤں میں اجازت دیجیے گا. پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد. اللہ حافظ.